بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیت المقدس کی دیواریں پوچھتی ہیں کیا کوئی صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے؟ آواز آتی ہے نہیں، کیونکہ اب اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے۔ ممکن ہی نہیں تیرے نام کو مٹانا، 1.25 لاکھ نبیوں کی لاڈلی مسجد ہے تو۔ دعا قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ آئیں اجتماعی دعا کریں۔ یا اللہ پاک مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، آمین ثم آمین۔ فلسطین کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ پاک، اہل فلسطین کی مدد اور حفاظت فرما اور ان کے دکھ درد کو آسان فرما اور ان پر اپنی رحمت نازل فرما، آمین ثم آمین۔ اپنے بچوں کو مسجد اقصی سے محبت کرنا سکھاؤ کہ یہ تمہارا قبلہ اول ہے۔ مر گیا ایران، سوتا رہ گیا طالبان، بزدل بن گیا پاکستان، کام نہ آیا تے بے ارتگان، عیاشیاں کرتا رہا سارا عربستان، لٹتا رہا فلسطین اور وہاں کا مسلمان۔ نمرود کو مچھر سے مروانے والے میرے رب، فلسطین کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کی غیبی مدد فرما اور ان کے دشمن کو تباہ و برباد فرما، آمین۔ اے زمین و آسمان کے بادشاہ، مسجد اقصی کو اسرائیل کے شر سے حفاظت فرما، آمین۔ گھٹنوں کے بل ہی سہی، اقصی کی جانب چل تو سہی، اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، مومن پر واجب ہے اقصی کا تحفظ کرنا۔ یا اللہ پاک، قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے ایمان والو، جب تمہیں لگنے والا ایک چھوٹا سا زخم تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تو ذرا سوچو یہ ہزاروں معصوم جانیں کیسے خالی جائیں گی۔ اللہ پاک ضرور بالضرور اس کا بدلہ دے گا، بے شک میرا اللہ پاک سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ محشر کا خوف، حور کا لالچ دیا گیا، میں چیختا رہا کہ مجھے روٹی دیجیے۔ میں بحیثیت ایک مسلمان فلسطین سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، آمین۔ اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، مومن پر واجب ہے اقصی کا تحفظ کرنا۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطینہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کا دل کبھی سکون نہیں پا سکتا جب تک دین میں اس کے بھائی اور بہنیں تکلیف میں ہیں۔ زورے بازو ازما فریاد نہ کر سیاد سے، آج تک کوئی کفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں جب کربلا میں اولاد نبی مصیبت میں تھی تو مسلمان کیسے خاموش رہے؟ ایسے ہی جیسے آج فلسطین پر خاموش ہے مسلمان۔ کاش میں جنگ ختم ہونے تک بچوں کو اپنے دل میں چھپا سکتی۔ اے اہل فلسطین، تم ہمارے دلوں میں بستے ہو۔ کبھی ابابیل مانگتے ہو، کبھی بدری فرشتے مانگتے ہو، کبھی نزول مہدی مانگتے ہو، کبھی نزول عیسیٰ مانگتے ہو، کبھی غیبی مدد مانگتے ہو، کبھی دعائیں مانگتے ہو۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کچھ اپنے لیے؟ شرم ہی مان لو۔ اگر یہی واضح حضرت عمر کے کانوں میں پڑتی تو خدا کی قسم اسرائیل اپنی پیدائش پر افسوس کرتا۔ مسجد اقصی کی دیوار پر لکھی ایک تقریر ہے کہ ایسی قوم جس کا سپہ سالار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اسے کبھی بھی جھکایا نہیں جا سکتا۔ نازل کر عیسیٰ کو، اب بھیج خدا یا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ غزہ کے بچے جسم سمیت آسمان تک اڑ گئے تاکہ وہ نبینہ امت کو دکھائی دے سکے کہ جل رہا ہے غزہ، کیسی بے بسی ہے وہاں، سکون کہاں سے ملے، جل رہا ہے دل کا جہاں، غزہ کے لوگ تڑپتے ہوئے پھر نکلے ہیں کہاں، برس رہی ہے ان پہ آگ کوئی پاس نہیں، نہیں ہے ان کا ٹھکانہ بڑے جہاں میں یہاں، میں ہاتھ اٹھا کے دہائی کے سوا کیا کر لوں، غزہ بھی رو رہا ہے سب کے بے حسی پہ عیاں، میں کیوں نہ روؤں کسی کی نہ آہ بکا کر کے پھروں، کہ جل رہا ہے غزہ، کیسی بے بسی ہے وہاں۔ غزہ مکمل طور پر جل گیا، اب ان کے لیے دعاؤں کا وقت ختم ہوا اور اپنے لیے استغفار کا وقت شروع ہوا۔